اللہ وبرکاتہ۔ کیا پی دی کا شوربہ۔ شیر افضل مروت کی انتہائی زیادہ چترول ہونے کے بعد بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس بندہ ڈیٹ ہونا چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف زبان درازی کرنے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر بھرپور مذمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بندہ ڈیٹ ہو تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ سے زبان درازی شروع کی، صرف مفتی تقی عثمانی صاحب پر نہیں بلکہ اب کی بار پورے تمام ہی علماء کرام پر طعن و تشنیع اور زبان درازی کر رہا ہے۔ اچھا، بات کا لب لباب یہ ہے کہ علماء کو اعتراض کا نشانہ بنا رہا ہے اور خود یوں ظاہر کر رہا ہے کہ گویا کہ میں مسلمان بھی نہیں ہوں، کیونکہ جو چیز مسلمان پہ لاگو ہوتی ہے وہ ہر کلمہ گو مسلمان پہ لاگو ہوتی ہے، صرف علماء پہ لاگو نہیں ہوتی ہے۔ خود انگریز کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹائی پہنی ہوئی ہے، اور اپنے طرف سے کوئی بھی دین کا کام یہ لوگ نہیں کر رہے، اور علماء کرام جو دین کا کام کر رہے ہیں ان پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ لوگ دین کا کام نہیں کر رہے۔ اچھا، پہلے آپ یہ اس کی کلپ سنیں، پھر میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں اور آپ سے بھی اس میں رائے کے اظہار ضرور کمنٹ میں کرنا۔ جہاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں نے تو یہ بات کی تھی کہ جس گاڑی میں وہ تشریف لائے، جس کا بہت سارے جو ہیں مولویوں نے برا منایا، آپ لوگ بھول گئے ہماری تو تاریخ لبریز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لباس میں پیوند لگے ہوتے تھے، اور تقوی کا درس تو اسلام دیتا ہے، سادگی، ملنساری، اور یہ فائل بنا ہوا ہے ہمارے علماء کرام کا۔ آپ دیکھتے ہیں ان کے دسترخوان، ان کی گاڑیاں، ان کی سیاست آپ دیکھتے ہیں، اور اس پہ کہتے ہیں کہ جی یہی لوگ جو ہیں ورثائے انبیاء ہیں، اور انبیاء نے تو خود جو ہے زندگی میں ایسے لائف سٹائل کا تو تصور ہی نہیں کیا تھا، نہ یہ اس کی تدریس کی ہے۔ آپ نے اس انسان کی بات سن رہی ہے کہ انبیاء کرام نے پیوند لگائے اور ایسا لائف سٹائل نہیں تھا، علماء نے ایسا لائف سٹائل کیوں اپنایا؟ اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں، لیکن پہلے اسی سے سوال ہے کہ ٹائی پینٹ کوٹ جو تم نے پہنا ہوا ہے، تم علماء کو چھوڑو، ایک مسلمان پر آ جاؤ۔ شیر افضل مروت، مجھے آپ بتاؤ، کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ کیا مسلمان ایسے لباس پہنا کرتے تھے؟ کیا مسلمان یہودی اور عیسائی کا لباس پہنا کرتے تھے؟ ٹائی اور پینٹ کوٹ کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں تھا، آپ نے کیوں پہنا ہے؟ یا تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہو، پھر اپنے اوپر بھی اعتراض کرو کہ ایسا لباس تو اسلام کا تھا ہی نہیں، نہ صحابہ نے پہنا، نہ نبیوں نے پہنا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ علماء نے شاہانہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو واضح طور پر یہ کہہ دو کہ میں یہودی ہوں، کیونکہ میں نے یہودیوں والے لباس پہنا ہوا ہے، لہٰذا اعتراض علماء پر ہو سکتا ہے، مجھ پر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایسا لباس مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ علماء کرام شاہانہ زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ میری نعمتیں جو تم پر دی گئی ہیں انہیں خوب استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک کپڑا جو پہنتے تھے دوسری مرتبہ وہ نہیں پہنتے تھے، اور وہ ہزاروں دینار کا ایک لباس پہنا کرتے تھے۔ امام مالک تابعی تھے اور بہت بڑے امام گزر چکے ہیں وقت کے، 4 اماموں میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کی پوری فقہ ہے۔ تو کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غلط کیا کرتے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں کے مالک تھے اور شاہانہ لباس پہنا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں کے مالک تھے۔ اسلام نے اس چیز سے تو منع کیا ہی نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی نہ استعمال کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس نہ استعمال کرو۔ اگر تمہارے پاس چیز میسر ہے تو اس کو استعمال کرو، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے تم جو ہے پرانے کپڑے پہنو، پھٹے ہوئے کپڑے پہنو؟ اگر اللہ نے تمہیں اتنی نعمت دی ہوئی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی دی ہوئی ہے تو آپ کیوں پیدل جاؤ، کیوں سائیکل پہ جاؤ؟ تو یہ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ صرف تمہارا حق ہے پینٹ کوٹ ٹائی پہننا، یہودیوں کی شکل بنانا؟ صرف تمہارا حق ہے پجاروں پہ جانا، مرسیڈیز پہ جانا، اور جو ہے مزے اڑانا، انجوائے کرنا؟ کیا علماء کرام صرف سائیکل اور موٹر سائیکل پہ جائیں گے؟ تم یہ سوچتے ہو کہ علماء کرام کسی اعلیٰ گاڑی پہ نہ جائیں، ہیں جی، کسی اچھا لباس نہ پہنیں؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟
حالانکہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عزت والا طبقہ علماء کرام ہے. سب سے اچھا لباس علماء کرام کا ہے اور ہونا چاہیے. اس وقت بھی تم جیسے جنہوں نے جو ہے کیا لباس استعمال کروں، کیا ورڈ استعمال کروں آپ کے لباس کے لیے کہ آگے پیچھے سے تم ننگے نظر آتے ہو اور تم اس پر فخر محسوس کرتے ہو. حالانکہ ہمارے تو گائے، بیل، بکری اور گدھیا کا لباس ایسے ہوتا ہے جو آپ لوگوں کا ہے کہ آگے پیچھے سے تم نظر آتے ہو، وہی گندا لباس. تو سب سے خوبصورت لباس اس وقت علماء کرام کا ہے، سب سے اعلیٰ لباس علماء کرام کا ہے، سب سے شاہانہ لباس علماء کرام کا ہے. اس لیے اللہ نے ان کو یہ لباس دیا کہ آپ امت کے نبی کے وارث ہو اور لوگوں کو آپ آئیڈیل ہو. آپ اچھا لباس پہنو گے، دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، پگڑی پہنو گے، داڑھی ہوگی آپ کی، سفید لباس پہنو گے، جو علماء کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے وہ پہنو گے، لوگ آپ کی طرف راغب ہوں گے. اور اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی پہ سفر کرو، کیونکہ یہ نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. شیر افضل مروت میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح یہودیوں سے اور انگریزوں سے پیسے لے کر ان کے آگے دومے لانا یا ان کی پیروی کرنا، یہ تمہیں کس حد تک ذلت و رسوائی تک لے جا چکی ہے یہ ہمیں پتہ ہے. اور مرنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد تجھے پتہ چل جائے گا تیری کیا اوقات ہے. اور مفتی تقی عثمانی دامت برکات ملالیہ کے مقابلہ تو آپ سے نہیں، ان سے تو آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو جہاں پیشاب کرتے ہیں اس جگہ کے برابر بھی آپ نہیں ہو. آپ تو ایک عام طالب علم جس کے پاؤں کے نیچے پر فرشتے بچھاتے ہیں، آپ اس کی اس جگہ کے برابر بھی نہیں ہو. اب میں کیا الفاظ استعمال کروں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء کے خلاف بات کر کے اسلام کے خلاف بات کرنا چاہتے ہو، علماء پر تبرہ کر کے اسلام پر تبرہ کرنا چاہتے ہو، اور وہ بھی اس شخص پر جو وقت کا مجتہد ہے، وقت کا ولی ہے، اور وہ گاڑی ان کی اپنی ہے بھی نہیں ہے. وہ جو BMW ہے جس پر یہ سوال کر رہے تھے، ان کی اپنی ہے بھی نہیں، اور اگر اپنی ہے بھی ہے تب بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات، وہ گاڑی BMW اسرائیل کی نہیں ہے، وہ جرمن کی گاڑی ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اب آگے اس کی بات سنیے، شیر افضل مروت آگے کیا کہتا ہے. برا مانے تو چندہ مجھے پرواہ نہیں ہے، 1000 دفعہ برا مانے، لیکن پاکستانیوں کو اگر کوئی جہاد کی ترغیب دے گا تو ان کو چاہیے کہ عملی طور پہ ثابت کریں. کم از کم حضرت ابوبکر صدیق نے غزوہ بدر میں اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا تھا. اتنا حق تو بنتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی بیچ کے جو ہے فلسطینیوں کو جو ہے ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ، یہ ادھر پاکستان میں فلسطینی آئے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ رول رہے ہیں، تکالیف ہیں، بس جہاد کا اعلان کر دیا اور پھر جناب BMW میں بیٹھ کے چلے گئے. اچھا، ایک بات اس نے یہ کہی کہ عالم کا بیٹا شہید نہیں ہوا، تو یہ کون شہید ہوتا رہا ہے؟ اس کے باپ دادا شہید ہوتے رہے یا اس کے گھر والے شہید ہوئے؟ آج تک جتنے افغانستان میں لوگ شہید ہوئے، پاکستان بنانے کے لیے جتنے لوگوں نے قربانیاں دی، علماء اور علماء کی اولادیں، اور دین اسلام کے لیے صحابہ کے لیے 13,000 لوگ قربان ہو گئے. علماء کے ہی بچے تھے، عام مسلمانوں کے بچے تھے. ختم نبوت کے لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 50,000 لوگوں نے جان کی قربانی پیش کر دی. مولانا حق نواز جنگوی شہید کا بیٹا قربان ہو گیا، مولانا اعظم طارق شہید، اور ہمارے کتنے علماء شہید ہو گئے. اسی طرح سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، ان کا آگے سے 6 سال کا بیٹا یعنی پوتا بھی شہید ہو گیا. دین اسلام کے لیے قربان ہو گئے، لیکن یہ اپنے منہ سے جب زہر اگلتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لا کے دے دیا تھا. جی ہاں، دے دیا تھا. تو کیا آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ آپ فلسطینیوں کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو اتنی کرپشن کرتے ہو کہ کروڑوں کی، اربوں کی کرپشن آپ لوگ کرتے ہو. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ علماء کے پاس تو چلو پیسے نہیں ہوتے، تو آپ کے پاس ہوتے ہیں. آپ پینٹ کوٹ ٹائی پہن کر اپنے بنگلے بناتے ہو، بینک بیلنس بناتے ہو، اور اعتراض علماء کرام پر کرتے ہو. آپ کو نہیں پتہ کہ کتنے ارب روپے مفتی تقی عثمانی دامت برکات ملالیہ نے فلسطین پہنچائے ہیں، ڈونیشن کر کے اور اپنی جیب سے بھی. اور آپ کو، اس گھٹیا انسان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مفتی تقی عثمانی دامت برکات ملالیہ جو ادارہ چلا رہے ہیں دارالعلوم کراچی، اس میں
کم از کم 5000 طلبہ زیر تعلیم ہیں، اور 5000 طلبہ کی ایک مہینے کا جو صرف کھانے کا خرچہ ہے، باقی تو اس مدرسے کی جو شانہ زندگی ہے، ہر کمرے میں لائٹ، پنکھا، اے سی تک، اور بیڈ اور سہولت اور کھانا پینا اعلیٰ سے اعلیٰ، اور اوپر سے جو لائق طلبہ ہیں ان کو اپنی طرف سے وہ پیسے بھی دیتے ہیں، تو ان کے مدرسے کا ایک مہینے کا 60 سے 8 کروڑ خرچ آتا ہے۔ تو وہ 10 کروڑ روپیہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مہینے کا لگاتے ہیں وہ اپنی جیب سے لگاتے ہیں، آپ سے نہیں لیتے۔ آپ مجھے بتاؤ حکومت والوں، حالانکہ ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے مدارس کو چلانا، مساجد کے اماموں کی تنخواہ دینا، تم جیسے بدبخت ذلیلوں نے کبھی بھی علماء کو تنخواہ دی ہے؟ کبھی مدرسے والوں کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ کبھی مدارس کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ کبھی اساتذہ کرام کو تنخواہیں دی ہیں؟ کبھی کسی طالب علم کو پیسہ دیا ہے؟ آپ تو ملالہ یوسفزئی کے انگریز کی جو تلوے چاٹتی ہے آپ اس کے تلوے چاٹتے ہو، آپ اس کو نوبل انعام دیتے ہو۔ آپ نے کب کسی طالب علم کو انعام دیا ہے جا کر مدرسے میں؟ کب ان کو پیسے دیے ہیں؟ اور صرف اعتراض کرتے ہوئے، صرف زبان درازی کرتے ہوئے تمہیں جو ہے وہ منہ کھولنے لگ جاتے ہو۔ تھوڑی سی شیر افضل مطلب تھوڑی سی شرم اور حیا کرو۔ یہ کتوں والی جو انگریز کا پٹا آپ کے گلے میں، یہودیوں کا نے جو پٹا آپ کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس ٹائی کو اتار دو۔ اپنے ناپاک چہرہ جو جس پر داڑھی نہیں ہے، انگریز اور یہودیوں کی شکل بنائی ہوئی ہے تم نے، اس کو پہلے دیندار بنا لو اگر آپ مسلمان ہو۔ ہاں یہودی ہو تو پھر کھل کر بتا دو کہ میں یہودی ہوں، علماء پر بھی بھونکوں گا، اعتراض بھی کروں گا، پھر تو ہم کہیں یار چلو۔ اگر آپ مسلمان ہو پہلے اپنی شکل مسلمانوں والی بناؤ، اپنا لباس مسلمانوں والا بناؤ، اپنے 5 وقت کی نماز پڑھو، پھر بات کرو، پھر علماء کے پاس بیٹھو، تمہیں پتہ چلے کہ علماء کرام کیا چیز ہوتی ہیں۔ خیر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، بہت شکریہ، والسلام۔